الحمد لك نحمدك على ما هدانا هديتنا بهداية الكتاب نسلم ونصلي على من هو المبعوث بفصل الخطاب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالصواب ونشهد أن من هو سند الكائنات فخرا وعصمة رفقا بغير ارتياب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محفل، علماء کرام، سامعین عظام اور معزز متعلقہ مقام انتظامیہ با اسلام، پیارے دوستو، محبوب ساتھیوں، محض مخلص مسلم بھائیوں، السلام علیکم۔ جوک در جوک، شوق بازوق، تساں حضرات باختلاف نظریات تشریف لے آئے ہو۔ اللہ رب العزت سب دا آنا اور جانا، اتھے بیٹھنا مقبول و منظور فرمائے۔ جس طرح اس نشست وچ مل بیٹھن دا اتحاد محسوس ہو رہا ہے، اللہ رب العزت تمام طبقات اسلامیہ کے ذمہ دار غیر ذمہ دار حضرات نو متفق ہو کے وحدت اسلامیہ کے نظریے تے اتفاق
اتحاد نال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح یہ افراد کی وحدت تے اتحاد ہے، اللہ رب العزت پورے ملک کی سطح پہ تمام مسلمانوں وحدت نظریہ کے متفق ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات بھی کچھ مجبور ہو کہ مختلف قسم کے مذہبی دھماکے سن کے تو سب پورے اشتیاق نال جلسے پہ آندے ہو کہ دیکھیے کس قسم کے شرارے چھٹتے، کس قسم کے پشتارے رنگ لے آندے۔ صرف تماشبینی کے طور پہ اکثر حضرات آندے حق سمجھن واسطے، الا ماشاء اللہ کوئی آندا ہوئے۔ اللہ ہر شخص نو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بقدر ضرورت میں عرض کر رہا وہ پچھلے خطاب عرض کر دیتا تھا۔ حالات کے تقاضے کے مطابق بار بار ایک بات نو اچھالنا ہے کوئی شرافت کی علامت بھی نہیں اور نہ ہی کوئی انسانیت ہے۔ جنہ حضرات نو کچھ تشویش یا تفتیش ہوئے وہ میرے پچھلے 18 جون والے بیان دے اتے غور و فکر کریں۔ اگر اس میں کوئی محسوس ہوئے تو سمجھیں کہ سانو بولن کا حق ہے، تو میرا وجود تو ہر وقت حاضر ہے۔ میں اللہ کے دربار میں دعا گو ہاں کہ اللہ ہمیشہ اپنی رضا مولا کی خاطر اسلامی وحدت نو محفوظ رکھنے واسطے بولن کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ کسی شخص نو اختلاف ہوئے علماء وچوں، شہداء وچوں، عوام وچوں، تو اتنا قدر ہی جو کچھ میں عرض کر چکا ہوں کافی ہے۔ اس بارے اگر کوئی تبادلہ خیالات کرنے کا خیال رکھتا ہوئے، آج یا کل یا سال تک یا 20 سال تک، جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ میں مسلمانوں کی کنڈ نہیں لگن دیتا، میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! باقی رہ گیا یہ کہ ہر وقت ایک بات نو اچھالنا، تو پھر علماء کرام خصوصاً اس تعصب کی انتہا تے آ جائے کہ بحیثیت مسلمان فریق ہون دے طلباء دے نال یا علماء دے نال اس قسم کا رویہ اختیار کریں، یہ نہ اللہ کے نزدیک موضوع ہے، نہ شریعت کا تقاضا ہے، تے نہ ہی انسانیت اس کی اجازت دے گی۔ یہ جو کردار آدمی وہ کرتا ہے جڑا دائرہ انسانیت چوں نکل گیا ہے، ورنہ انسان بحیثیت انسان جتنا بھی برا ہوئے، انسان کے دل وچوں انسان کی ہمدردی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہر شخص کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ سر دست میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ البتہ ضرور آپ کے مختلف احباب نے بنی چونکہ اپنے طور پہ اپنے جذبات حقہ کے مطابق انہوں نے آخیا کہ اللہ کا نام آج کائی یہ جی مطلب شوٹنگ نہ کر جس بد مزگی پیدا ہو۔ حالانکہ میں اپنا ایک نظریہ پیش نہیں کیا، میں کدے بھی ایسی شوٹنگ نہیں کی تھی جس نال تمہیں بھی دل آزاری ہوئے، البتہ اتنی ضرور کرنا جس نال کافر دیا آندر سڑ رہی۔
جس کو میں مسلمان نہیں سمجھتا اس کے حق چ رعایت کرنا میں یہ خود کفر سمجھتا کہ میں یہ آتا کہ اللہ پاک تھوڑے دلوں کے اندر بھی ایسا تصور پیدا کرے، ہر حال آئندہ بھی ہوں بھی یہ تصور لے کے بیٹھو کہ اللہ رب العزت ساڈے دل دماغ دے اندر وہ وحدت پیدا کرے جس وحدت دی برکت دے نال نہ سارے ملک نو نقصان آئے، نہ سارے دین و ایمان کے اندر اس میں ہلال پیدا ہوئے۔ اگر وحدت نظریہ پیدا ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہر عیب جڑا اس ملک موجود ہے مسلم قوم کے اندر اللہ کریم اس کا تدارک بھی فرما دے۔ سرے دس میں جڑی آیت پڑھی اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق نال۔ وہ یہ ہے کہ بالکل تھوڑا جہا مختصر جہا وقت تھوڑا خرچ کرے سن انشاءاللہ، کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو میرا دماغ اس اپنے قابو کی رکھ لیا تو بس ساری رات بیٹھنا پڑے تھی محسوس نہ کریا ہے۔ سارے دین تے سارے اسلام دا سارے مذہب دا نچوڑ وہ ہے زبان محمد الرسول اللہ۔ جو کچھ آسان ناقص مطالعہ نال معلوم کر سکے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی مخلوقات اور قیامت تک آنے والی مخلوقات، خاص طور پہ انسانی مخلوقات، چاہے وہ پیغمبر ہیں، انبیاء رسول ہیں، امتاں ہیں، تمام کی تمام اگلی پچھلی اول آخر مخلوقات انسانی دا تعلق اللہ پاک نے جوڑا ہے تو زبان محمد الرسول اللہ۔ کسے پیغمبر دی اگر نبوت دی تصدیق ہوئی ہے کہ واقعی یہ اللہ دا پیغمبر ہاں، وہ تصدیق بھی ہوئی ہے تو زبان محمد الرسول اللہ نے۔ اللہ رب العزت دی توحید دا اگر تقدس معلوم کیا ہے تو اس دا تعلق ہی ہے زبان محمد الرسول اللہ کے نام۔ قرآن پاک خود گواہ ہے، اللہ نے اساڈے محبوب رہنما سیدنا المصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیتا ہے کہ جاء بالحق وصدق المرسلین۔ محمد آیا ہے تو حق بھی نال آیا ہے، کہ آ کے کہ تو صدق المرسلین، آپ تو لکھاں سال پہلے گزرے ہوئے انبیاء دی نبوت نو سچا ثابت کیتا ہے تو محمد رسول اللہ نے کیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات اس آپ گیتی اس دنیا دنی کے اندر اگر کوئی ایک نقطہ ایسا ہے جس نقطے 14 طبق کی کائنات چکر کٹ رہی ہے، کوئی کتب ایسا ہے جس نقطے سارے زمین آسمان کا چکر پھر رہا تو وہ کتب ہے تو صرف لسان زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے جتنی کافر قوماں گزری ہیں انہوں کی تاریخ پڑھو، اس تاریخ کے اندر ضرور لکھا ہوا اسی کہ تباہ برباد تھی ہوئے کہ انہوں کے اندر زبان محمد رسول اللہ کا ادب بول رہے، ورنہ جب تک لسان رسول دا ادب کسی قوم کے اندر موجود رہے وہ قوم تباہ تے برباد نہیں تھی سکتی۔ اللہ نے ساری کائنات نو
معلق کیتا ہے تو لسان رسول اللہ دے اتنے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نال طرز ادا ایسا رکھا ہے کہ اس معلوم ہوتا ہے کہ 14 طبق کی کائنات وچوں نکھریا ہوا وجود ہے تو محمد رسول اللہ ہے. ہر چیز دوسری کے اندر مدغم ہے، معلق ہے، متعلق ہے، منسلک ہے. ایک وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے جس وجود کا ایک انگ، ایک جزو، ایک نظم، ایک ذرہ، ایک ترہ، ایک فرہ، ایک نظم، ایک جوڑ، ایک کوئی مقام ایسا نہیں جس کی مثال کائنات موجود ہوئے. معلوم ہوتا ہے جی میں ذات وچ بے مثل اللہ پاک ہے، ان صفات وچ بے مثال محمد رسول اللہ. اس سے انداز ہی الگ رکھے اللہ نے. مثال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تنگ ہو گئے، تھک پے. 950 سال واز کیتا تے واز کردیاں کردیاں اتنے پریشان ہوئے مارا کھا کھا کے. متشددین قسم کے مولویاں تے پیراں نے بہت بڑا ستایا، حتیٰ کہ اپنے طور تے ختم کر کے چلے جاندے ہن. پھر ہوش آوے ہاں حضرت پیغمبر کریم نو اللہ دی کتاب دے ورکے ٹوٹے ٹوٹے چوڑ کے سینے نال لا کے پھر بن کے واز کرنا. 950 سال کے بعد جلے آ کے تھکے تے ٹوٹے اس وقت اللہ کے ایک درخواست پیش کی تھی. اللہ کریم نے درخواست قبول کرنے اور فرمایا وَاسْمَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَاسْمَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اے میرے پیغمبر نو کشتی تیار کر، بیڑی بنا، میں تیری نجات دا انتظام کر لیا، تیرے دشمنوں دا ستیہ ناس کرنے دا انتظام کر لیا. وَاسْمَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. میری نگرانی دے وچ میری اکھی دے سامنے تو کشتی تیار کر، آپ ہتھیار لکڑی کٹھیاں کر کے معیار دے مطابق کشتی بنا. آرام کر کے نہیں بیٹھنا، کشتی ضرور بناونی پوسی تینوں. اپنے ہاتھاں نال جدوں کشتی تیار کر سیں وہ بعد وقت ساڈا نمبر لگنا ہے. تیرے بچاون دا تے تیرے دشمنوں دے مٹاون دا انتظام میں آپ کرنا. پر پہلا کام تینوں کرنا پڑنا ہے. اِسْمَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. ساری نگرانی دے اندر ساری اکھی دے ویدھیاں ویدھیاں کشتی تیار کر. جڑے ویلے نمبر آیا ہے محمد رسول اللہ دا، نوح علیہ السلام تو بلکہ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دے اوتے آون والی تکلیفاں تو بھی زیادہ تکلیفاں محمد پاک تے آئیں. اللہ دے پاک پیغمبر صرف ایہو کچھ آکے آیا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی. اللہ میں یہ درخواست کر دینا اتنی مارا کھاون کی طاقت میں محمد وچ نہیں. میرے جوڑ نازک بنائے نہیں، میرے بازو نازک بنائے نہیں.
جے کر میرے یہ جا وجود بناونا ہے اللہ کریم تو مینوں یہ جی سخت دل قوم دے متھے نہ لایا، بد دعا نہیں کی قوم دے حق دے اندر، بلکہ اپنی حیثیت پیش کی تھی۔ اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں مار برداشت کروں۔ اللہ کریم جواب دیتا ہے فاصبر فاصبر فإنک بأعیننا، آرام کر کے تسلی نال سکون دے نال تو بیٹھا رہ میرے پیغمبر۔ اج نہیں آخیا کہ اتوں چل کے اڈے چلیا ون یا کشتی تیار کر یا فلاں کم کر، نہیں فرمایا بس اپنے آپ چل کے رکھ میرا پیغمبر۔ فإنک بأعیننا، مینوں اللہ پاک ہونے دی قسم ہے او محمد تو میری اکھی وچ وسدا پیا۔ اٹھیا کیا وسنا الفلکا بأعیننا، تیار کر میری نگرانی دے اندر، ہاتھ پیر ہلے سے تے حرکت ہو سی تا برکت آنی، مگر محمد پاک نو نکھیڑیا اللہ کریم نے شان دے اندر۔ اللہ کریم فرماندا ہے واصبر، اپنے آپ چل کے رکھ، تو بیٹھا رہا میرے پیغمبر۔ جہی حالت میں انہی طرح رہ پیا، یہ نہ سمجھو اسا انتظام نہیں کیتا۔ فإنک بأعیننا، تو میری اکھی چ وسدا پیا ہے، کدی بھولا بھی نہیں۔ ہر انداز نکھیڑیا دسیا کائنات، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جڑا ہے یہ محمد کریم کی زبان دے تقدس تے معلق، اس واسطے اللہ نے ذات پیغمبر، صفات پیغمبر، الفت پیغمبر، وحدت پیغمبر، خطابت پیغمبر، عین پیغمبر، بین پیغمبر، تین پیغمبر، شرقین پیغمبر، غربین پیغمبر، حضبت پیغمبر، ریاضت پیغمبر، نبوت پیغمبر، ولایت پیغمبر، جسمت پیغمبر، نسبت پیغمبر، الفت پیغمبر، مذاقت پیغمبر، ملاحت پیغمبر، ریاضت پیغمبر، صباحت پیغمبر، جدت پیغمبر، مشقت پیغمبر، معونت پیغمبر، محنت پیغمبر، عطوفت پیغمبر، لطافت پیغمبر، انوست پیغمبر، عیاقت پیغمبر، عیاشت پیغمبر، نزاکت پیغمبر، ولایت پیغمبر، صدورت پیغمبر، عصوبت پیغمبر، خطوبت پیغمبر، حضوبت پیغمبر، نسبت پیغمبر، ازاج پیغمبر، میراج پیغمبر، میلاد پیغمبر، منور پیغمبر، عزم پیغمبر، نظم پیغمبر، جوز پیغمبر، حاتم پیغمبر، خاتم پیغمبر، کت پیغمبر، لسان پیغمبر، ایک جوز محمد بھی نکھیر کے بیان کیتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کائنات دی ساری کائنات کے ذرے ذرے دے اوتے تقدس الوہیت دا ہے کہ میرے ہاتھ دے اندر ہے، ان تقدس شرافت ہے تو لسان محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، علامہ احمد شہید خان صاحب ملتانی، ہر انداز وچ نکھیڑیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے دسیا جس شخص نے زبان محمد مصطفیٰ تے اعتبار نہیں کیتا، اپنے مولوی تے کیتا ہے، اپنے پیر تے کیتا ہے، اپنے کسی ملنگ تے کیتا ہے، اپنے کسی صدر وزیر تے کیتا ہے، لسان محمد، زبان محمد رسول اللہ دے مقابلے وچ 14 طبق دی کائنات دے اوتے عمل کیتا ہے، حتیٰ کہ زبان محمد رسول اللہ ایک پاسے ہے، دوسرے پاسے 1,24,000 پیغمبر دی زباناں ہیں پئیاں، محمد پاک دی زبان کے کوئی تصدیق نہ کرے سی، اس وقت تک 1,24,000 پیغمبر کی زبان کے عمل کرنے والا بھی کافر بنسی، مسلمان بنسی، تاکہ پہلے تصدیق ہوئے لسان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، تھوڑی دور چل کے لسان رسول کا تھوڑا جا کرشمہ حاصل انشاءاللہ۔ اگر اتنے وال اگر علماء سمجھیں یا پیر سمجھیں کہ ساری اپنی قسمت آسانوں مقصد سے ہے لسان محمد رسول اللہ، اور جتنے دلائل 1000 دلائل آنکھوں تو پیش ہو سکے، اللہ نے ساری کائنات کا
تقدس رکھے. اس وقت خوشی ہے تو لسان محمد نال، غمی ہے تو لسان محمد نال، دکھ ہے تو لسان محمد نال، سکھ ہے تو لسان محمد نال. تاریخ جہان پڑھو، تاریخ قرآن پڑھو، تاریخ میدان پڑھو، تاریخ ہمکان ملکان پڑھو، تاریخ زمین و آسمان پڑھو، تاریخ احمد سعید خان پڑھو، تاریخ عرفان پڑھو. جو کچھ پڑھو تو معلوم ہو سی ایک ایک ذرہ کائنات کا تعلق اللہ نے رکھا تو لسان محمد نال ہے. محمد کی لسان اور محمد کی زبان کی عزت جس دل کے اندر ہے اللہ اس کی بے عزتی نہیں ہونے دے گا. جس دل کے اندر محمد کی زبان کی عزت نہیں اس کو عزت کا تاج کوئی پرواہ نہیں سکتا. لوگ آخ دیں کہ اللہ کی توحید رسالت ہو گئی، صحابہ کی شان ہو گئی، ختم نبوت ہو گئی، فلاں مضمون فلاں مضمون. اللہ جانتا سارے مضمون سونے تو زیادہ صاف سونے بہتر، مگر ایک مضمون انہوں کے اندر مقصود نہیں. مقصود سب تو زیادہ ہے کہ جس بندے نے لاج رکھی ہے محمد کی زبان دی، اس نے یہ سمجھے اللہ کا حق بھی ادا کیتا ہے، رسالت کا حق ہی ادا کیتا ہے، صحبت کا حق ہی ادا کیتا ہے، ولایت کا حق ہی ادا کیتا ہے، عبادت کا حق ہی ادا کیتا ہے. جس کے دل دماغ کے اندر رگو ریشے کے اندر وجود کے تخمے کے اندر کسی ذرے کے اندر کسی جوڑ کے اندر زندگی کے کسی موڑ کے اندر جس دل دماغ کے اندر محمد پاک کی زبان کی لاج نہیں رکھی گئی اللہ نے قسم کھا دیتی ہے اس آدمی کی عزت دیا کھجیاں میں چیر پار کے جہنم دے کتے دے کے سکتے سا مگر اس کی بخشش کدے نہیں ہو سکتی. اور اگر ساری کائنات تو زیادہ گناہگار ہے مگر دل کے اندر لسان محمد کا تقدس موجود ہے، تحقق موجود ہے، تبدد موجود ہے، تعلی موجود ہے، تجلی موجود ہے، تسلی موجود ہے، کمال موجود ہے، جمال موجود ہے. ہر کائنات کا ذرہ پیچھا ہے مگر محمد کے جمال زینت تقدس، محمد کی روشنیاں، محمد کی زبان کی رہنائیاں، محمد کے کلام مقدس دیا ایک اتوار ایک دا اگر اس کے دل کی عزت موجود ہے 1000 سالہ گناہ تیرے اللہ پاک اپنی رحمت کا پانی پھیر دیں گے. نعرے تکبیر. کیونکہ اصل مقصد ساری کائنات کا ہی ہوئی. اسی واسطے اللہ نے لسان رسول بنایا تو قرآن پاک نے بنایا. کس کو بنایا؟ ہاں جڑا لا ریب بھی ہے بے عیب بھی ہے تاکہ پتہ لگے کہ محمد پاک جی کتاب لے کے اٹھے جی قرآن پاک لا ریب تے بے عیب ہے ان محمد پاک دی زبان بھی لا ریب تے بے عیب ہے. ہر زبان چھت بھی گنجائش ہے حتیٰ کہ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر دی زبان پاک زبانہ مبارک زبانہ بھی نکلے ہوا قول اگر اج آدمی کو پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ دی امت وچوں وہ خارج ہے جب تک کہ اس قول کی تصدیق زبان محمد نہ ہو جائے. حضرت عمر آ کے پڑھنے کھڑو تن تورات کا ورقہ بڑے خوش ہو کے کہ اللہ کے رسول نے اگلیاں کتاباں پڑھیاں نہیں کہ دیکھا نہیں کہ میرے اتفاقی ورقہ مل گیا ہے تورات کا میں بھی لے بن کے پڑھسا اللہ کے رسول کے سامنے تو اللہ کا پیغمبر خوش ہو سی کہ ماشاء اللہ اگلے انبیاء دی کتابیں جو کسی کتاب کا ورقہ پڑھ لیا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ پوچھا نہ دسیا چپ کر کے آ کے پڑھنا شروع کر دیتا. محفل لگی ہوئی دیوان لگا ہوا ہے ایوان لگا ہوا ہے مہمان میزبان سارے بیٹھے سارے کچھ موجود ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت تو سنیا ہے وہ پڑھتا پیا ہے تا جو ابو بکر صدیق کی نظر سب تو پہلے محمد کے متھے تے گئی. صدیق تے محمد پاک دے درمیان کوئی تڑی اللہ پاک ہی رکھی ہوئی ہے ایک پاسا ہلے آ تو دوسرا پاسا بھی ہلے لگ رہا. صدیق اکبر نے کیا دن اما ترى الى وجه رسول اللہ اما ترى او عمر تینو مارو ودی کیا ویکھیا نہیں محمد رسول اللہ دا چہرہ
یتخیر کنے تبدیل ویندا ہوندا ہے غصے دی وجہ کو. حضرت عمر نے یہ ڈٹھا ہے جبین مقدس محمد رسول اللہ دیاں بہشت نالوں بھی زیادہ سوہنیاں سلوٹاں دے کہ اس ویلے کیا تھا تورات دا ورکا ہاتھ اٹھایا پیا ہے آپ بھی اٹھایا پیا گوڈیاں دے بعد اٹھائی ہاتھ رکھ کے آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. میں ترازیاں اللہ دے رب ورتے بدی چھٹی دا مالک وہ کافی ہے اور کسی دی ضرورت نہیں. اسلام والا دین کافی ہے اور ضرورت نہیں. امامت واسطے تے پیشوائی واسطے محمد ہی کافی ہے اور کسی دی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ اتنی دیر آدھاریا جو اللہ دے پاک پیغمبر دا چہرہ مقدس اپنی حیات قضائی سابقہ تے آ گیا. اس ویلے خوش ہو کے تے تاں فرمایا لو بدا لكم موسى واتبعتموه وتركتموني لزللتم عن الهدى. او ساتھیو اس مقام تے اچھا چیت جے اج موسیٰ علیہ السلام آونی توجہ ہے اچانک بغیر پروگرام دے لو بدا لکم موسیٰ اچانک جے موسیٰ علیہ السلام اج آونی اس میری محفل دے اندر واتبعتموہ تے تساں سارے دے سارے اپنی نظراں اسے دے پیچھے لا دیو. وترکتمونی تے مینوں تہاڈیاں نظراں چپ ونجن موسیٰ علیہ السلام دل لگ ونجن میری طرف تھوڑی توجہ نہ رہے ونجے. مینوں اللہ ان ڈٹھے دی قسم میرے ساتھیو لزللتم عن الہدی. مینوں اللہ دی قسم ہے قیامت توڑی تساں ہدایت دی پٹڑی تے ول واپس نہیں آ سکتے. چھڑا ویکھن نال معلوم ہوا محمد پاک دے بیٹھیاں دوئی کسے ہستی دے ویکھنا بھی محمد دی توحید ہے. کوئی سمجھ آتی پئی نہیں؟ ایک تو ہے نا پیغمبر کی زبان ہلے مسلمان دا دل آکھے بلے تے مشرک وچوں گلے. یہ تو ہے نا الگ مسئلہ. چھڑا محمد رسول اللہ دا چہرہ ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے مقابلے دوسرا آ جاتا تھوڑے پیغمبر ہی ہے واتبعتموہ تیریاں نظراں لگ گئی اسے آن والے دے محبت کے متھے مقدس تو نظر چک گئی ہے. اللہ کا رسول آپ دا لزللتم عن الہدی تو سب قیامت توڑی کدے ہدایت تے نہیں آ سکے. ایک پاسے ہوئے اللہ دے پاک رسول دی بات دو پاسے ہوئے قاضی صاحب دی بات دوے پاسے ہوئے شاہ صاحب دی بات علامہ صاحب دی بات فلانے مل صاحب دی بات. ایمان نال دسو جتھے محمد پاک دی زبان تے دین دے مقابلے کسے پیغمبر دے چہرے دیکھن دی اجازت نہیں اتھے کسے ملا تے پیر دی بات سنن دی اجازت ہے. یہ سارا تقدس کیوں ہے؟ اللہ نے رکھے اس چیز اس واسطے پہلے انبیاء منگتے ہیں تا کچھ مل رہا. محمد پاک نو اللہ دیتا ہے بغیر منگے بھی دیتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر دل کے اندر بڑے سوچے کہ میں اتنا کچھ کمال ملے کہ میری جتنا میں چاہتا میری امت واسطے اللہ اتنا کچھ دے تاکہ میری سکھا تے جھکا امت کے حق سے رہ بنے. اجر دل خیال نہ کرے دل اللہ کریم فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
تھوڑا جہا خیر مند حوصلہ کر لو میرا لینڈ لگا سردار محمد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ لام آیا ہے تاکید واسطے تے سوف آیا ہے تھوڑا دیا بہانے چند بہانے دی دل کرن واسطے اللہ کریم فرماندا ہے تینوں مگنا نہ پوچھی میرا پاک پیغمبر اگلے لوگ تب مگتے ہم تے تاں میں کہیں لپ چکا دیتا کہیں ایک آیت دیتی کہیں دو دیتیاں کہیں تختیاں دیتیاں کہیں کچھ دیتا کہیں کشتیاں دیتیاں کہیں نجات دیتی اس پانی دریا دے وچوں کسی نو کچھ دیتا مگر تیرے نال میرا وقار دنیا تو وکھرا ہے وہی ہے کہ تو اجر تھوڑی سچیندا بتاؤ سے میں بغیر منگے تے تینوں دیونا ہے تے تیرا کچھ دیونا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی میں اتنا دیسا حذف المفعول یفید التعمیم مفعول ذکر نہیں کیتا عموم مراد دیدارا سے تنگی دیسا فوت ہوگنو تنگی دیسا دنیا تنگی دیسا آخرت تنگی دیسا حتی کہ بہشت برین تو اسے تنگی دیسا کہ دیسا میں تیری امت واسے دیسا اتنا دیسا اللہ کے تھوڑی دیدارا سے مینو اللہ فرماندہ ترضا اتنی دیر دیدارا سا جتنی دیر تو آپ سے اللہ بس کر میں رج دیا یہ انداز کسی اور نال کو نہیں حاصل بلکہ اللہ کا پیغمبر انوے تھا رکھو والناس نیام لوگ ستے پے محمد رسول اللہ جاگتا بیٹھا ہے نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے یا بغیر پڑھے دے جاگ پے تین اتنے کر کے بیٹھے اتنا دیکھنا ایک علامت سوچ دی بولو بندہ جڑا سوچن کام نہیں تو کہنے دیکھا سوچ پہ سوچیں دن کسی فرشتے نو پتہ نہیں کسی نبی نو پتہ نہیں کسی اگلے پچھلے نو پتہ نہیں مگر اللہ کریم فرماندا ہے وہ بھی ہم جڑے اتر لے کے ڈھائی مار کے رو کے میرے کو منگدے ہیں حتیٰ کہ 40 سال توڑی آدم جیسے میرے محبوب بندے نے میرے کو منگیا رو رو کے منگیا نوح علیہ السلام نے منگیا اتھوں توڑی منگیا انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا اے میرا اللہ دشمنوں کی جڑ پٹ دے نہیں تو مینوں ہلاک پہ کریں دے نہیں انہیں طرح دوسرے پیغمبر منگیا مگر تیرا پیغام محمد کریم تو اجے توڑی اندر سچیندا ودا ہے تے اتا ویکھ کے مینوں پتہ لگ گیا جہی گل تو سچیندا بیٹھا ہے تیرے سوچ دے اندر ہے کہ یہ جو چیز مینوں ملے جنوں میں پسند کرے نا سوچ تیرے سوچ کا پتہ سوا ساڈے لوگ آتے ہیں نہ گنگی دیا رمضان ماں جان دی اتنے نہ کہیں ماں کو پتہ ہے تو نہ کہیں یہ بچے سوچ کھلا ہے سوچ تھوڑا جہا اتنا اکھی لوائی کھلا ہے رات کا ٹائم ہے اللہ کریم فرماندے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سوچن والے زیادہ کیوں پہ سوچنا ہے مینوں پتہ لگ گیا ہے تیرا کہڑا سوچ ہے میں دل دی اندروں جیتا جو ویکھ لیندا ہونا مینوں پتہ لگ گیا ہے تو سوچیندا اُتا تائیں بیٹھا ویکھ کے جو ہاں قدر اللہ پاک حکم نازل کرے جو میں منہ ادائی کر کے نماز پڑھا جڑا قبلہ میرے باپ ابراہیم تیار کیتا تو ہم بگیا بھی نہیں ہے جب سوچیندہ بدائے سونا تیرے سوچ نو سا پانی پہ لیندے آئے انہیں ساڑا پہلا برنہار بھلتارا نہیں ہوتا ان چھڑے سوچ دوتے سا کدے بوجھ نہیں دیتا کدے سوچ دوتے بوجھ نہیں دیتی تیرا سوچ چونکہ دنیا تو وکھرا ہے تیرا شان تے حیثیت نہ ساری کائنات لالو الگ بناونی لہذا میں آخرا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ضرور میں تیرا انتری
قریب منہ پھیر دینا ہے ادائی قبلے والے پاسے جہے قبلے نو تو اندروں اندروں پسند کرے دا ودا ہے یعنی وہ قبلہ جڑا کوٹھا تیرے باب ابراہیم بڑا نکلی ہوئی ہے ذات کے نہیں ہے بڑھڑا تینوں سمجھ آتی پئی یہ بزرگ جڑا بیٹھا بڑھڑا یہ تیرے بغیر تم کہہ رہا بڑھڑا ہی ہمارے تو چھوڑ شام کے حیثیت کا نکھیڑنا اس بنا ہے کہ ساری کائنات کی لاج اللہ نے رکھی ہے تو لسان محمد رسول اللہ کے اس واسطے ہر چیز مٹ گئی ہے مگر جڑا لسان رسول ہے قرآن مقدس کو کدے مٹنے چھایا نہیں حالانکہ احادیث رسول اللہ بھی لسان رسول ہے مگر اس کے باوجود احادیث رسول اللہ کے اندر تبدیلی آتی رہی ہے لوگوں کے ذہن مختلف آتے رہے راوی مختلف آتے رہے کئی کے مردود ہن کئی محبوب ہن کئی سوہنے کے کوہنے کے جھوٹے کے سچے انہوں نے لفظ تبدیلی آتی رہی ہے مگر محمد پاک کی اصل زبان چونکہ قرآن پاک ہے اللہ کی کلام تے محمد کی زبان اس واسطے جہان سارا ٹٹ سکتا ہے کدے لسان رسول میں تبدیلی نہیں آ سکتی رسول اللہ کی زبان کی لاج رکھی ہے تو اصحاب رسول نے رکھی میرے خیال ہے تم ایک مثال سنا چھوڑو واقعی یہ وجہ کہ اللہ کے پاک رسول کریم دا ادنا تو ادنا صحابی 14 طبق دی کائنات دے اولیاء اتقیاء اصحیاء اخللا احببا سارے کٹھے ہو جاویں اللہ جاندا ہے محمد پاک دے ادنا صحابی دی نالین مقدس کی جتی دی اٹھلی تڑی دے شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس واسطے کہ سب تو زیادہ لاج رکھی ہے زبان محمد پاک دی تو اصحاب محمد پاک نے رکھی ایک لڑے اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے کنویں دے اتنے بیٹھے خوہ دے اتنے پنڈلیاں مبارک لڑکا کے خوہ دے وچ دوے صحابی بیٹھے نالو ایک چٹی چادر ولیٹے والا بندہ گزریا دور جو لے گیا ہے نا اللہ کے پاک رسول فرمایا ان ھذا اے جڑا وہدا پہ اے جڑا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ کریم نے اس نو میری خلافت دا چولا پواونا ہے کہ لوگ اتنے مخالف ہو سن کہ اس شہید تھی وجنا وہو یومئذ الحق اس دیاڑے سارا جہان پورا ہونا ہے مگر اس بندے حق دے خلاف نہیں ہونا جڑے دے مخالف ہونے سارے باطل پرست ہونے تے اس کلے حق دے اتے ہونا صحابی بھج پہ بھجدا گیا تیوان کے پیچھوں موٹیاں تے اتوان کے رکھیا سی پیچھا دکھا ہے اس جڑا بکے مار کے وہدا پہ اس کو موٹیاں کو پکڑ کے پیچھا منہ کر کے کھڑایا تھا تے سارے کیا کہ یا رسول اللہ ای حکم دے دے کے بارج فرمائندے پے ہو نبی کریم فرمایا ای وجہ دا منہ میرے باپ ابراہیم دے چہرے پر ھذا عثمان یہ عثمان ہے جڑا میرا بھنیا بھی ہے عثمان میرا داماد بھی ہے زندو رہندا اے چن بھی ہے میرا عثمان یہ بنا ہے اور تاج میں لگے آئے وہ چاہیے آیا پچھو ہتھا نہ لگا کہنا پیا یار چل ایک باری گل جوڑ کے کھولونی حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں دوسرے صحابہ کرام بھی موجود ہیں حضرت عثمان جڑے ویلے آندے
نبی علیہ السلام اگے اپنی موٹی پنڈلی تو لائی بیٹھے ہیں تے خوہ دے وچ لٹکائی بیٹھے. جلے عثمان نیڑے آئے جلدی جلدی چادر نال کج لئیاں پنڈلیاں محمد پاک نے. صحابی آدھے یا رسول اللہ اگے اپنی حیات قضائی کے بیٹھے آئے. عثمان نیڑے آندا گیا تے اپنی موٹی پنڈلی تے چادر کر لئی. نبی کریم فرمائے اما استحیی استحی اللہ منو، یار جیدا اللہ حیا کریندا میں محمد کیوں نہ حیا. جلے نیڑے آ گئے حضرت عثمان نبی کریم فرما دیں ان یکمسک قمیصا ان اراد المنافقون خلاه فلا تخلا لهم ان خلات لهم فلن تشم رائحة الجنہ. میں ایک گل پیا کرے نا زبان محمد دی ہلدی پئی، میں اپنی زبان نال گل تینوں کریندا پیا ہے عثمان. جی فرماؤ جی آخر مینو اللہ کریم کی طرف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تینوں میری گدی کے اتنے بٹھاونا ہے، خلافت کی نشینی تینوں نصیب ہونی ہے، تو میرا خلیفہ بننا ہے، خلافت والا چولا اللہ پاک تینوں پوانا ہے. مگر سن لے کئی منافق نہارے کے بعد شروع ہو گئی سے جڑے آ کے تینوں اکثر چولا لا چھوڑ کے دست بردار ہو. میں اپنی زبان نال تینوں آدھا پیا فلا تخلا لہم قطن اپنی جان دے دے پر خلافت اللہ چولا لا کے نہ دے گئے. جے کر تو نہ دیا کھنال جے لہا کے دیتا چا چولا فلن تشم رائحة الجنہ، پھر تو بہشتی ہوا بھی نہیں سی. یہ گل کر چنگا ہوں بن چلدے چلدے دور آ گئے. وہاں کے خلیفہ بن گیا حضرت عثمان. خلافت دے سریر آئے، تخت آئے، تاجوں کی طرح کچھ عرصے کے بعد تا پتہ لگا یہ 4000 سبائیاں دے پتر شورشی مدینہ عالیہ چاہ کے مر گئے. انہاں آ کے مطالبہ شروع کر دیتا ہے کہ عثمان کے گھر 10 بردار و خلافت. حضرت عثمان دے ذہن چوا زبان محمد کھلی. صحابہ کرام آدھے آ کے آدھے حضرت جے ضرورت ہوئے تو انہاں شورشیاں دے سا ٹکا بوٹی کر دیوائے، ایک ذرہ بھی باقی نہ چھڑائے نہ تھا. حضرت عثمان آدھے نہیں یارا یہ نہیں کرنا. یہ شہر وہ ہے جڑے شہر محمد نے امن پیدا کیتا ہے. اور میں اتنے لڑائی مچوا دیواں مت محمد کریم دی محنت دی توہین ہو جاوے. میں اپنے خون دیا ندیاں تو بہا سکتا مگر محمد کریم دے شہر دے اندر اختلاف نہیں پیدا کرے. حضرت امیر المومنین خان المسلمین حضرت امیر معاویہ آ گیا. وہ آخیا جناب جی تسا حکم دیو اسا تہاڈا مکان تبدیل کرائیں، شام دے علاقے چاہ ونجو. ایک تو اتنے دار الخلافہ بنیا ہوا ہے، میری رہائش بھی اٹھائیے، گورنمنٹ بھی اٹھائیے، تھوڑی حفاظت اٹھائیے اسی، لہذا چھوڑ دیو مدینہ تے لگے آؤ. مگر حضرت عثمان دے ذہن زبان محمد ان طرح کھلوتی ہے دوپہر سے. وہ آتا یار تو سچ گل آکھ رہا ہے، امن بھی مل رہی سی، سب کچھ ہو گئی سی، مگر جیڑی گل میرے محمد رسول اللہ کی اپنی زبان نال سارا جہان تک پورا ہو سکتا ہے پر زبان محمد جھوٹ نہیں آ سکتا. میں چھڈ کے چ لگاوا مدینہ، مدینہ چھوڑ کے چ لگاوا تو یہ جڑا کچھ تم آخ رہا ہے
یہ چیز تو حاصل ہو سکتی ہے، پر اس شہر دے نال دا شہر میں کیوں تلاش کراں جڑے شہر وچ تلیاں نال پیروں ننگے محمد رسول نہ ٹریا میں جے شہر نو چھوڑ کے لگاواں تو میں دن قیامت اللہ کے دربار وچ محمد دل کیویں ویکھ۔ بڑے بڑے کوشش کرنے والے آندے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن ب دن ظلم بدتا وہدا ہے، 80 دہاڑے پانی بند ہوا کتنے دہاڑے 80 دن تے 80 رات یہ پانی بند ہوا مشکی سے بھرا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کے حسین دے ہاتھ دے اندر جلے بھیجے دیا رسد اندر شوشی تیر مار کے مشکا پار چھوڑے دیا 80 دہاڑا ہو گیا ہے انہیں طرح مگر کمال ہے کوئی بے قراری نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی بدرختی نہیں، کوئی بے زبانی نہیں، ہکا زبان محمد تے یقین آیا کھڑا ہے کہ جڑا کچھ محمد پاک بولے ہے وہ ہو کے رہنا ہے، مینوں بے قرار ہونے کی ضرورت کوئی۔ ابتدا حضرت عثمان دی اس ابتدا وچلی ظلم آئی، سکا چاچا رسیاں نال جکڑ کے حضرت عثمان نو اتے پک پکا کے گڑ نما مادے دی تے کھڈاں دے اتے مکوڑا دے کھڈاں تے ون بہا دیندا تے غلطی کے آئی وہ آتا یا کر جڑا محمد دی زبان چ سنیا لا الہ الا اللہ یہ چھوڑ دے تا میں چھڑے سا مگر وہ آتا یہ گل کائی نہیں ہوں میرے لولو دے اندر محمد دی زبان والا کلمہ رچ گیا ہے، میرے وس نہیں ہو چاچا میری وجود دی تھائی تھائی چا کر میرا زندگی کا میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے پر میں محمد دی زبان نو نہیں چھوڑ سکتا۔ اول جوانی وچ ظلم دے چوئے گیا عشق رسول چ کھپے پچھلے پاری سکھ نہیں دکھا گیا آپ رسول جو دس اج لگڑی منڈی عشق دی مکے اندر ویکھو موج تے چڑھدا کون ہے لا یاری نال رسول اللہ دے ویکھو پتھر کٹائندا کون ہے غریب رسول دے آنکھیں لگ کے ویکھو بال یتیم کرندا کون ہے انہاں سانگا جوڑیا نال محمد دے اج تروڑ وکھائندا کون ہے جنوں سکا چچا رسیاں نال جکڑ کے مارے عثمان نہیں کا کون ہے جڑا اجے بھی ایمان چ شک کردا ہے شیطان نہیں تا کون سارا کچھ چھٹ سکتا ہے پر زبان محمد کا رشتہ نہیں چھٹ سکتا جو کچھ لسان رسول وچوں آیا ہے نکلیا ہے میری زندگی تا میرا ساتھ چھوڑ سکتی ہے مگر محمد رسول اللہ کی زبان کا رشتہ میں کدے نہیں توڑ سکتا۔ حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا ظلم کرے دا ظالم تھک ویندا ہے، ظالم عبادت ظلم کرے دے تھک ویندے وی سپاہی مرندے حضرت آسیہ نو تھکدے تو نہیں پائے شروع ہو کے آپ کھانا کرو جڑا دیو بس کر اچھا وی سپاہی رل کے مرے دن حضرت آسیہ نو مگر تھوڑی دیر دے بعد اپنے ہاتھوں نو گھٹن کھلو گئی فرعون بے آن پوچھ رہے او خبوسا ایک کریں دیو اکھے جناب ہاتھوں نو سائی پہ کٹھائی ہے اس نے اس کو خیال آیا یہ مارنا لیا کا خیال ہے جیڑی ظلم پچائی گئی پئی ہے ذرا وہ دی شکل تو ویکھ آسیہ دے کنارے تے آ کے کھڑا تے دما ختم ہو کے کہ حال تیرا آسیہ چھڑے دی کہ نہیں اپنا کیتا تے وہ عقیدہ کیوں آیا وہ زبان پیغمبر وچوں آیا ہوا لا الہ چھڑے دی کہ نہیں
وہ آدھیو نا مراد وجو دا وجو ہوں چھوڑن والی گل کہے نہیں ہوں تو انجا کہ آج عقیدہ مینو چھوڑیندا ہے کہ نہیں میں عقیدے نو کیویں چھوڑا عقیدہ تو میری لو چ رچ گیا ہے انگ انگ چ رچ گیا ہے میرے جوڑ جوڑ چ رچ گیا ہے اتنا رچ گیا ہے اگے میں 25 اس کے خدا دے اندر تیرے سور مرندے مینو رو رہا ہوں اتنی اللہ کی توحید دیا اس بٹھی کے اندر کندن ہو چکی ہوں ہوں مارنا شروع کریں دن تے میں مسکراونا شروع کر دیا کیوں اس واسطے جہے ندیاں چھمکا میرے وجود لگ دیا اردو کوئی پردے کھول ہوئی میں سونے سونے دیدار کے خیالت لگوائی گئی مینو اپنے وجود کا خیال تک نہیں ظلم کریں دے ظالم تھک وین پر عثمان ظلم بچیندا گیا رجے رکھ پن صبراں دی سر تے ٹریا گیا عشق رسول چ کھپے وقت آخر حد ہو دیے ظلم دی یارو آدھے موزی پردے وچ ٹپے بیٹھا مظلوم قرآن دی منزل کردا دکھے پیران نال جو دھکے رحمان قرآن نو پھیرا دے کے آندا مت عثمان دے اگے سر وچ نیزا مار کے کٹھا ریا فرق درد گئی کٹے اب تائی آیت موجود یارو جتھے بیٹی عثمان دی رکھتے استنبول دے کتب خانے ترکی دے اندر اب وہ قرآن موجود ہے جہے قرآن کی تلاوت پہ کرے دا کہ جس قرآن دی آیت تے بن کے خون رکھا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رت مٹی گئی ہے مگر زبان محمد دی بے ادبی نس کی جتھے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان چل گئی ہے اللہ نے تا سالم قرآن پاک نو زبان محمد رسول اللہ بنایا ہے تاکہ پتہ چل ونجے جہاں قرآن پاک بھی کسی ایک آیت ایک حرف دے بھی خلاف کریندا ہے بھاویں مولوی ہے تے بھاویں پیر ہے بھاویں جاہل ہے بھاویں عالم ہے بھاویں بادشاہ ہے بھاویں صدر ہے اس تے کیس کہڑا ہوندا ہے ایک کیس نہیں ہوندا کہ اللہ دا دشمن ہے ایک کیس نہیں ہوندا کہ قرآن چھڑے دا دشمن ہے ایک کیس نہیں ہوتا کہ فلاں دشمن ہے بلکہ ایک کیس ہوتا کہ میرے محمد کی زبان کا دشمن محمد کی زبان آتی توجہ ہے قال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا اور لوگوں ایک کافرہ دا کیدا ہی نے ظالم دا کیدا ہی نے وہ ظالم بہ کے آدھے بیان محمد تے جادو چل گیا محمد تے اللہ کا رسول اپنی زبان نال قرآن نال پہ دسیندا ہے جو کافراں دا عقیدہ پہلے میں محمد پاک دا عقیدہ نہیں اس واسطے مسلمان نو اجازت نہیں اللہ کے رسول دی زبان تے آکھے کہ محمد پاک نو تے جادو چل سکدا بھی نہیں جادو تے شرک دا اثر پیغمبر دے پاک وجود تے ہو سکدا بھی نہیں تے امتی ہو گیا کہ یہودیاں جادو کیتا تے نبی پاک نعوذ باللہ کملے ہو گئے یہ مسلمان کا نہیں آ سکتا کہ آخر تک کوئی کافر کہیں سمجھ آتی وہ جادو بیرو سے نہیں چلتا محمد پاک کا تو خیر مقام وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا جی میں ادنا جہا گناہ گار جہا سارے جہان کی جادو گرا کو ٹنگا کھڑیا کر کے یہی کریں اللہ اللہ ایک جادو چلتا تو میں نے میرے بھی ارمان کھڑا نہیں تھے آمد اسائی میرے پیر کبھی ہوئے دن آمد ہے موحد آدمی تھے منہ تو صحیح جادو نہیں چل سکتا
کے گھروں پہ کوئی جادوگر یہ کرے سی کوئی جادوگر سارے جہان کے سارے عملے پلے کھوپڑے دکھا کر کٹھے کر رہے موحد آدمی جتنے پیشاب چکرے اس پیشاب والی جگہ پہ جادو یہ جادو چلے تو توحید بنے کا فائدہ کیا یقین ہوئے محمد کی زبان دے اتنے لسان محمد سے یقین کرنے والے کے اگر جادو چل جائے تو پیغمبر کی زبان کی لاج کیوں رہنے گا جن شہری کوئی بھی ہوتے وہ بیٹھے لوگ بڑے تو ہوتے نا لیکچر یہ تاری چھوڑے میری جیل ہے یہ اپنی چھوڑ ہمیں تو کہاں پتہ لگے موحد آدمی اللہ اللہ محمد موحد وہ جڑا پیغمبر کی زبان سے دعا کرتا رسول کریم کی زبان کی لاد کوئی تھوڑی نہیں کتنی اصلی لاد نہیں اللہ رکھتا جتنا لسان محمد یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاک رسول کی زبان سے عمل کرنے والا کہ وہ مشرقہ کے تلے نکھریا پہ ہوئے یا بد کے کٹی چایا پہ ہوئے میاں اتنا اللہ نو ارسنال پیار نہیں جتنا محمد کی زبان سے اعتبار کرنے والے تو مسلم کا پیار ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ گل سمجھ آتی پڑی اوپر سیدھا کر کے غیر اللہ کے ہاتھ کھٹے کر کے بدھی چھٹی ہوگی کبھی اصا بلوچے کو کون ران دیتا انہیں شریف کو کوئی سجدہ لوگ اجر نہیں آتے تو بولو تو بول رہی اکڑ رکھے نہیں منے اکڑ کیوں ملے اکڑ نہ ہوگا تو بندہ جمع کی تکلیف ہے توجہ ہے توجہ کا ساری برکات اللہ نے رکھی ہے کا لسان محمد رسول اللہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ فرماتا ہے آپ اعلان کر میرا پیغمبر قل اعوذ برب الفلق آپ اعلان کر قل اعوذ برب الناس آپ اعلان کر قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اپنی زبان نال اعلان کر کہ آپ میرا پیغمبر اللہ کے آقا اللہ کریم فرماتا ہے تعویذ آپ میں تینوں پڑھاواں کہ تو تعویذ پڑھیا کر تعویذ کی لکھنا کم شیطانہ دا تے پڑھنا کم رحمانہ دا پڑھیا کر میرے پیغمبر کل آنکھ کل اعوذ برب الفلق جل جل میرا پیغمبر کل آنکھ میرے پیغمبر پڑھ میرے پیغمبر کل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اللہ مینوں تیرا رکھا توجہ ہے اللہ مینوں تیرا رکھا جی مریم کی ماں نے آخیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم اللہ لوگ توڑے ٹپلے کرے گا لوگ کسی قسم کی فروشیاں کرے گا بہت خرگوشیاں کرے گا کئی بدماشیاں کریں گے میں اپنی دھی مریم واسطے آتی ہوں انی اعیذھا بک میں اللہ وہ گل تیرے نام رکھا پڑھن واسطے ہوندیاں کہ لکھن واسطے بول شریعت کیا دیے پڑھن واسطے کل کل تسا تو اس شو کی طرف فکر کھلا سکتے وہ ملکہ ترنو ملا میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا وہ چوکھے طویل لکھا کے بھیجے دیا چنگے مفتی لانتی اج مسئلہ سمجھ نہیں آتا جگہ کجری کو آ گیا میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا ایمان نال دسو رب دیا رکھا کہڑی ہو گیا لکھی ہو جائے وہ رکھا دیا حضرت مریم کی والدہ بیٹھی لکھا والا بھی محمد کی زبان کا دشمن
تے لکھوا کے گل کھٹن والا ہی پر لے درجے دبے ایمان پڑھے تو واقعی ایماندار کیوں محمد کی زبان ہی نہیں آتی ہے محمد کا اعلان ہی نہیں آتا ہے محمد کا قرآن ہی نہیں آتا ہے تو نال فقیر احمد سعید خان ہی نہیں آتا ایک بات کا اپنے دل دماغ کے اندر جتھے محمد پاک کی زبان آ گئی اتنے میرا پورا جہان آ گیا اتنے خود رحمان کا قرآن آ گیا اللہ کے پاک باز پیغمبر آخو صلی اللہ علیہ وسلم آخو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر کا نام ہے ایک بار جڑا کھچ صلی اللہ علیہ وسلم محدث ابن بشکوال نے صحیح روایت نقل کی تھی جڑا ایک بار آخے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے آخر جدا زبان دا اتنا تقدس ہے محمد رسول اللہ دی جان دا بھی بڑا تقدس ہے اللہ کریم نے اس واسطے جنہیں پیغمبر دی صورت دا قدر کیتا ہے انہیں سیرت دا قدر کیتا ہے انہیں الفت دا قدر کیتا ہے حتیٰ کہ پیغمبر کریم دے وجود دے ایک ایک جوڑ نگی کر کے بنایا ہے تاکہ 14 طبق کی کائنات نالوں نکھر ونجے سیمپل جو دا بھی کوئی نہ ہوئے باقی جڑا محمد کریم بھی ریس کر سکے ویکھ لو آپ دیکھو خود محمد رسول اللہ فرماندے میں معراج والی راتی جلے اپنے بابے ابراہیم نو ملیا مینوں اوتھے پتہ لگا ہے جو میرے بھنے عثمان دا چہرہ تے بابے ابراہیم دا برابر ہر چیز کا سیمپل موجود ہے مگر محمد کے چہرے کا سیمپل موجود کوئی نہیں ماں کا نتا غیر عبد لربہ رسول امین والالہ کریم لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والفصل والالطاف والشیم یقدمہ احمد سید وقد عطا خطیبا بحمد اللہ وہ علیم مما کان طاعا غیر عبد لربہ میاں جے کر پوچھے محمد رسول اللہ کی شے ہے او دا جواب ہے کہ اگر وڈی تو وڈی چیز ویکھنی ہے محمد کریم دی کہ اللہ کریم کو کی شے ملی ہے او کیڑی چیز ہے عبد آخو ہاں عبد محمد عبد کہ اللہ کریم کے فرمانے جے کہنوں شان ملی ہے تو محمد بادا جے کوئی محمد کریم تو پہلے آ کے اس کی شان نکھرن لگی ہے تو محمد دابا آداب بادا دابا داب محمد رسول اللہ کے ادب کا مقام یہ جی اللہ کریم نے رکھا ہے ہر چیز کا سیمپل موجود ہے مگر محمد کریم کے وجود کا سیمپل اس واسطے جی تیرے کو پوچھے وڈے تو وڈا مقام کے ہی محمد پاک دا تا فما کان طاعا غیر عبد لربہ رسول امین والالہ کریم حضرت جابر اس واسطے آکھیا لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الحسن والخلق والالطاف والشیم یہودی کان لایا تے آکھیا جابر جی کیویں پیا حضرت جابر کہ ہاں میں آتا پیا ایک کو آیا کہ سارے پیغمبر وچ یہودر کن چاہے ہاں ایک عیب تا آپ آنکھیں کھلیں تے دوجا تریجا ریڑ روڑ کے اسا کٹ گرسائیں وہ ایک عیب تا پوچھائیں ایک جابر کو حضرت جابر ماذا یار دسا کیڑا نہ ہے ہو سکتا ہے ہکے کنجر نو نہیں دسے نہیں دسے گا گینا اپنے یہودریاں نو سارے کنڈے ولید کے آؤ جلدی آؤ سارا دے سامنے میں تنو دسے سکوں میرے محمد کیڑا آئے گے
تے وج گج کے دسے تا کیوں اسا کوڑ کدے نہیں ماریا سچ آکھن دی سانو عادت ہے اسا کدی غلط بیانی نہیں کیتی لہذا ساڈے نزدیک ایک عیب جڑا وج گج کے رہنے دے اوتے دسن واسطے تیار ہے یہودی کے اس نے ون کے کچھا ماریاں ببلیاں ماریاں کہ سارے یہودیاں نو کٹھا کیتا سارا کٹے دا پورا لا کٹھا ہو کے آ گیا دوے دیارے ایک عیب تا محمد دا آپ دے غلام ہی پہ کٹ دین اگا دوے آیتاں دا ثبوت ثواب کر لیتا ہے سارے کٹھے ہو گئے حضرت صاحب دے سامنے آندے حضرت جابر خوش بھی وچوں خوش بھی کہ جڑی تھوکی نہ نو لگنی ہو جائی کہے نو نہیں لگنی یہودی ہوندے بڑے کملے جین بے وقوف اللہ کریم دا کرنا ہے سودا سامنے آ گئے کہ لا عیبا فی سوا اللہ شبیہ لہو او یار ایک عیب سڈے پیغمبر دے اندر فی الحسن والخلق والالطاف والشیام انہاں کان چایا کیڑا عیب اکھے ایو عیب ہے جو اوتھے نال دا نہ اس جہان چ نال لگی دکان لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہ فی الخلق والحسن والالطاف والشیام اللہ کریم نے ایک جو اللہ کے پاک پیغمبر کا ایسا کر کے بنایا ہے تاکہ کوئی شخص بھی یہ حجت نہ پیش کر سکے دن قیامت دے کہ سانو کتاب نہیں ملی تے خطاب نہیں ملیا نہیں کتاب ملی تا لاجواب خطاب ملیا تا باثواب کتاب دے نال دی کتاب کوئی نہیں تے خطاب دے نال دا خطاب کوئی نہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير او کتاب پڑھنے والے ہو او بنتے ہو او پیر زادیوں سن لو جاءکم آ گیا تھوڑے کول آ گیا کون آ گیا رسولنا سدا چھیکڑی دم رسولنا سدا آخری تصویر نبوت کی تصویر دا موتیاں دی پروئی ہوئی تصویر دا چھیکڑی دانا آ گیا کیوں آیا یبین لکم علی فترۃ من الرسل اے بیان ہوئی چھیکڑی تے جوان ہوئی چھیکڑی نام کا جوان بھی کوئی نہیں نہ اگا تے نہ پچھا نہ اصل دکان تے نہ اس جہان وچ جویں قرآن دے نال دا قرآن کوئی نہیں انہیں سارے جوان دے نال دا جوان ہی کوئی نہیں لہذا محمد دی زبان دے نال دی زبان ہی کوئی گل سمجھ آتی پہ مٹھ بچ گیا تمہید ہو گئی وقت انشاءاللہ زندگی ہوئی تھا والی تقریر کرے صاحب میرے حق کی دعا کی کرو اپنے حق کی دعا کی کرو اللہ پاک سب مسلمانوں توفیق